تو آپ کو پھر نیک بندوں کی صحبت میں بیٹھنا پڑے گا، پھر ہی نیک بنیں گے۔ اسی طرح آپ نمازی بننا چاہتے ہیں تو نمازیوں کے ساتھ تعلقات جوڑ لیں، اس طرح آپ کو بھی نماز پڑھنے کی عادت پڑ جائے گی۔ جس طرح کا ماحول آپ لینا چاہتے ہیں، جیسا آپ بننا چاہتے ہیں، آپ کو ویسے ماحول میں جانا ہوگا، ویسے ماحول میں رہ کر آپ سیکھ سکیں گے۔ گرچہ میڈیکل میں ڈاکٹر پڑھ کر ڈاکٹر بن جاتے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی اسے ڈاکٹروں کے ساتھ پریکٹیکلی، جسے ہاؤس جاب کہتے ہیں، پھر اسے اجازت۔ وکیل بننے کے بعد بھی اسے وکیلوں کے ماحول میں سال 2 سال گزارے جاتے ہیں۔ اسی طرح نیک بننے کے لیے ضروری ہے کہ آپ نیک بندوں کے ساتھ گزاریں، ٹائم گزاریں۔ آپ اپنا بچہ نیک کرنا چاہتے ہیں، اپنے گھر میں آپ سے نہیں ہو پا رہا تو کسی نیک سوسائٹی میں بٹھائیں، نیک بندے کے پاس بھیجا کریں، نیک عالم دین کے پاس، استاد کے پاس۔ اس بات کو میں ایک حدیث کا حوالہ دے کر حضرت بریدہ رضی اللہ بیان کرتے ہیں، ایک شخص جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا اور پوچھ رہا تھا کہ اللہ کے نبی، نمازوں کے اوقات کیا ہیں، کس کس وقت نماز، کس طرح نماز پڑھنی ہے؟ آپ نے فرمایا آج تم ہمارے ساتھ رہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ساتھ رکھا تو پورا دن یعنی 5 نمازوں میں ساتھ رہا۔ ظہر پڑھی، پہلی نماز ظہر پڑھی، اور پریکٹیکل اس نے دیکھا کہ ظہر کا ٹائم کتنے بجے شروع ہو رہا ہے، کتنے بجے ختم ہو رہا ہے، اور کیسے پڑھنی ہے۔ پھر رہا، گھر نے اجازت نہیں دی، عصر کا وقت آ گیا، پریکٹیکلی اذان ہوئی اس ٹائم پہ جب عصر کا وقت ہے، وہ ساتھ رہا، اس نے ٹائم بھی نوٹ کیا، وقت کو بھی دیکھا کہ کس وقت عصر ہو رہی ہے اور کتنی رکھتے ہیں۔ پھر مغرب تک، پھر عشاء، پھر فجر، اس نے 5 نمازیں جناب رسول اللہ کے پاس رہا، اور وہ سیکھتا رہا کہ نمازوں کا ٹائمنگ کیا ہوتا ہے، نمازیں کیسی پڑھنی ہیں، کون سی نماز کیسی ہوگی۔ پھر آپ نے اس کو اجازت دی۔ تو یہ چیز دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفہ مدرسہ بنایا پہلا مدینہ میں، جہاں بوڑھے بھی، جوان بھی، ہر عمر کے لوگ سیکھنے آتے تھے کہ زکوٰۃ کیسے دینی ہے، وضو کیسے کرنا ہے، غسل کیسے ہونا چاہیے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، کس سے کیسے بولنا ہے، آداب کیا ہے، کلمہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا عقیدہ ہے، نبی کیا ہے، ہم نے مرنا ہے تو مرنے کے بعد کی کنڈیشن کیا ہوگی، زندگی میں جائز اور ناجائز کام کون کون سے ہیں، یہ آپ ان مدرسے میں سکھاتے تھے۔ آپ بوڑھے 80 سال کے بھی وہاں طالب علم تھے، غربت بھی تھی، تنگی بھی تھی، اس دوران وہ سیکھتے تھے، اور درجنوں تک جا پہنچی تعداد ان کی، اور یہ سلسلہ آج تک چلا آ رہا ہے۔ آج بھی صوفیہ کے خانقاہیں، مدرسے موجود ہیں۔ آپ اپنے بچے کو چاہیں نیک بنانا تو وہاں بھیج سکتے ہیں، آپ خود نیک ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو اجازت ہے کہ وہاں جائیں، آپ نیک ہو جائیں۔ یہ چیز بہت ضروری ہے۔ گرچہ نیکیوں کے مختلف معاملات ہیں۔ ایک شخص بیٹھے ہوئے جناب رسول اللہ سے پوچھا، انس بن مالک بیان کرتے، اے اللہ کے نبی، اگر بھول جائیں نماز، یاد ہی نہیں رہی، نماز گزر گئی، یا گہری سوئے ہوئے تھے گہری نیند میں، تو جب اٹھے تو نماز کا وقت ختم ہو چکا، تو آپ نے فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں، جب یاد آ جائے نماز پڑھ لو، آپ کی ادا ہے، جب اٹھ جاؤ نماز پڑھ لو۔ بلکہ یہاں ایک حدیث جو میرے سامنے ابو ہریرہ سے روایت ہے، غزوہ خیبر جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی گئے تھے، رات بھر جاگتے رہے، دیر تک پہاڑوں پر ادھر ادھر، اور لمبا ٹائم گزرنے کے بعد آپ جب تھک گئے تو صحابہ بھی تھک گئے تو آپ لیٹنے لگے تو کافی رات جا چکی تھی۔ حضرت بلال کو کہا بھئی تم جاگتے رہو تو ہمیں اذان کے وقت نماز کے ٹائم اٹھا دینا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے اٹھنے کے لیے، نمازوں کے اوقات معلوم کرنے کے لیے آپ کے پاس کوئی ٹائم ٹیبل ہونا چاہیے، آپ کے پاس الارم ہونا چاہیے، موبائل ہونا چاہیے جو نماز ٹائم آپ کو یاد کرائے۔ آپ اس طرح بے دھیانی سے یاد نہیں، بس سوئے رہیں یا آپ بھولے رہیں، تو یہ بات نہیں، یاد کریں، کیوں بھولتے ہیں؟ ہاں جی، گرچہ اجازت ہے بھولنے کے بعد جب یاد آئے وہ آپ کی ادا ہے، بیماری یا سونے کے بعد جب اٹھے وہ ادا ہے، لیکن آپ یہ سستی کیوں کر رہے ہیں؟ اس کو ختم کرنے کے اسباب۔ تو حضرت بلال کو بٹھا دیا، حضرت بلال اونٹ کے ساتھ ٹیک لگا کے، اونٹ جیسے بیٹھے ہوتے ہیں اوپر پلان، ایسے ہی بیٹھ گئے، آنکھیں کھول کے، جہاں سورج نکلتا ہے نا اس طرح منہ کر کے، کہ جب سورج نکلے گا سیدھی شعاع میرے چہرے پہ آئے گی، یا روشنی نکلے گی تو تھوڑی دیر بعد آنکھیں کھول کے دیکھتا رہوں گا، جب نماز کا وقت ہوگا سب کو جگا دو۔ اتفاق ایسا ہوا، حضرت بلال بھی سو گئے، سارے صحابہ، نبی علیہ السلام کو یہ آنکھ لگ گئی، اور جب بلال کی آنکھ کھلی، دھوپ نے چہرے پہ، سورج نے چہرے پہ جب کرنیں بکھیری تو جلدی سے اٹھے، سب کو جگایا، اور اس نماز کے قضا ہونے کے بعد اذان ہوئی، اور جماعت بھی قضا نماز
جماعت کے ساتھ نماز ہوئی، حضور نے باقاعدہ نماز پڑھی۔ گھر سے بہت ساری ہیں دین میں آسانی ہے، مگر آپ دین سیکھیں، سوسائٹی اچھی ڈھونڈیں، اچھے ماحول میں جائیں، اچھے بنیں۔ قیامت کے نیڑے میں ہم افراتفری میں ہیں، تباہی کے دور سے گزر رہے ہیں، بچ جاؤ، بچا لو لوگوں کو، اپنے آپ کو مسجد میں ٹائم گزارو، علماء کے پاس گزارو، تسبیحات پہ گزارو، اچھی جگہ پہ گزارو، بچوں کو اچھی جگہ پہ بٹھاؤ۔ جب تک آپ اچھی سوسائٹی نہیں دیں گے تب تک یہ بہت سی والدین آتے ہیں جن کے بچے مختلف موبائل کی بیماریوں میں مبتلا ہیں، گیموں میں، پب جی سمیت اور بھی بہت سی چیزیں آ گئی موبائل پہ، تو اتنے پریشان ہیں، آ کر کے کہتے ہیں جی بچہ روٹی مانگتا نہیں ہے، کہتا ہے بس موبائل دے دو، اسی پہ لگا رہا، رات دن سویا جب مرضی اٹھا، دو دن سویا پڑا، اس کو کھانے کی بھی پرواہ نہیں۔ وہ یعنی جہاز بنانے کے، بندے کو نشئی بنانے کے جو مختلف ادویات تھیں یا نشے تھے، اس سے بھی اور زیادہ اضافہ ہو گیا ہے، اب نشوں میں اضافہ، نئے نئے نشے، اس پہ کوئی پابندی نہیں۔ ٹک ٹاک کا نشہ چڑھ جاتا ہے، یہ دیکھو حال ہی میں ایک اچھی بلی خاتون 2-3 رکشے بھر کے جوان آدمیوں کو لے گئی کہ اب وہاں ٹک ٹاک بنائیں گے، خود لے کے گئی، ان کے ساتھ خود ایکٹنگ کی اور پھنس گئے بیچارے کئی غریب لوگ۔ ہاں جی، اب پولیس بھی کمائی کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس قوم پہ، اس ملک پہ، آپ سب پہ رحم کرے۔ اچھے ماحول اور اچھی بات، اچھی سوسائٹی میں جائیے، برے ماحول، برے موبائل سے جتنا ہو سکتا ہے بچیے۔ اگر آپ کے پاس ہے، آپ دیکھنا بھی چاہتے ہیں تو دین کی بات سرچ کیجئے، دینی ماحول ڈھونڈیے، یہ آپ کو سب کچھ ملے گا۔